الحمدللہ شرفنا علی سائر الامم برسالة من اختصه من بین الانام وبجوامع الکلم وجواہر الحکم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم ما نطق اللسان بمدح ونسخ القلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت معلما او کما قال انما بعثت رحمتا مهدادة او کما قال من يريد الله به خيرا يوفقه في الدين صدق اللہ مولانا العظیم۔ بس حد انداز یکتاہی بغایت شان زیبائی امین بن کر امانت آمنہ کے گود میں آئی، زفرق تابہ قدم ہر کو جا کے میں نگرم کرشمہ ادامن دل میں کشد کے جائیں جا است وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرْقَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ الصُّبْحِ بَدَا مِنْ طَلَعَتِهِ وَاللَّيْلُ دُجَّىٰ مِنْ وَفْرَتِهِ يَا صَاحِبَ الْجَمَالِ وَيَا سَيِّدَ الْبَشَرِ من وجهك المنير لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا ہے بزرگ تو ہی قصہ ہے مختصر۔ شفاء قاضی ایاز مواب لدینی ابو نعیم فی الدلائل اس میں فرماتے ہیں عن آنی المحزومی وآتت له 150 سنہ قال لما كانت الليلة التي ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتجف أيوان الكسرى وسقطت منه 14 شرفا وحمدت نار فارس ولم تحمد قبل ذلك ب1000 عام الآخر۔ ہانی فہزومی جن کی عمر پورے 150 سال تھی بیان کرتے ہیں کہ جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے شاہ فارس کے محل میں زلزلہ آیا اور دیوان خاص کا شاہ نشین پھٹ گیا اور 14 کنکرے اس کے گر گئے اور شاہ فارس کے آتش خانہ کی آگ بجھ گئی جو آج تک پورے 1000 سال سے کبھی نہ بجھتی تھی، اور ایک چشمہ جس کا نام بحیرہ سادہ تھا اور زمین میں اتر گیا، وہ جگہ خشک ہوگی۔ ایک مجوسی عالم نے اسی رات کو خواب میں دیکھا کہ سرکش اونٹ گھوڑوں کو کھینچے آ رہے ہیں، پھر دریائے دجلہ سے پار اتر کر سارے ملک فارس میں پھیل گئے، اور شاہ فارس نے ان واقعات کو عبد المسیح نامی شخص کے ہاتھ سطیح کاہن کے پاس بیچا، یعنی جو جن کے ذریعے سے غیب کی باتیں بتایا کرتا تھا۔ جب عبد المسیح نے سطیح سے یہ واقعات بیان کیے تو سطیح نے کہا کہ اب 14 بادشاہ فارس کے ملک میں تخت نشین ہوں گے، اور اس کے لیے یعنی عرب کے لوگ فارس میں یعنی اس ملک میں غالب بھی آئیں گے۔ شاہ فارس نے یہ تعبیر سن کر بے فکر ہوا اور یہ کہا کہ 14 بادشاہ سے کیا ہے، یعنی کیا ہو جائے گا۔ اشارات شاہ فارس کے محل میں زلزلہ آنا، طاق شاہی پھٹنا ملک فارس کی بے کنی کی طرف اشارہ تھا۔ زلزلہ سے 14 کنکرے گر جانا، 14 بادشاہوں کے بعد سلطنت کا غارت ہونا مراد تھا۔ 4 برس میں 10 بادشاہ ختم ہوئے، باقی 4 بادشاہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت تک رہے، پھر سب کا خاتمہ ہو کر آج تک دنیا بھر میں ان کو سلطنت نصیب نہیں ہوئی۔ جو کنکرے گرے ہیں ان سے 14 بادشاہ مراد ہوئے، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ فارس کے 14 بادشاہ ہوں گے، مگر بہت شکستہ اور پست حالت میں نہایت گرے ہوئے ہوں گے، یعنی تخت نشین بادشاہ ایسے ہوں گے کہ جیسے شکستہ کنکرے زمین پہ پڑے ہوتے ہیں، یعنی 1000 سال سے بادشاہ کی آتش خانہ کی آگ ایک دم کے لیے کبھی نہیں بجھی تھی، اور سندل و عمر و مشک اس میں ہمیشہ کے لیے جلایا جاتا تھا۔ آپ کی ولادت کی رات شک بک بالکل بجھ گئی اور بحیرہ سادہ چشمہ زمین میں اترا اور آتش خانہ میں کئی 100 میل کے فاصلے سے نکل آیا۔ اس میں اشارہ تھا کہ آج وہ مبارک نبی اس جہاں میں تشریف لائے جو جہنم کی آگ میں پانی ڈال کر سرد کریں گے اور باطل معبودوں کو غارت کریں گے۔ شاہ فارس کی آتش خانہ کو سرد کرنے سے یہی مراد تھی، تو پس وہ تمہارا 1000 سالہ خدا
हमारे रसूल के कदमों पे निसार होकर फना हो गया। तुम भी उसके बाद अनकरीब फना हो जाओगे, वरना सच्चे खुदा और सच्चे दीन के पनाह में आ जाओ। अरब के 70 सवार फारिस में बादशाहत करेंगे। फिर ये सब कुछ पूरा हुआ। शाह फारिस की बेगमात लोंडियों की कतार में अमीर अल मोमिनीन हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने पेश हुई। शाह फारिस की तलवार और हाथ के कंगन हस्बल अरशाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सराका बिन मालिक एराबी को अता हुए। वसुक़िततिल असनाम, रोहे ज़मीन के बुत औंधे गिरे। यमन में एक आमिर नामी शख्स अपने बुतखाना में बैठा हुआ था और सैयदुल मुरसलीन की वलादत मुबारक के वक्त आपका नूर मशरिक से मगरिब, जनूब से शुमाल, ज़मीन से आसमान तक मुहीत था। हक़ ने आमिर के सामने से पर्दा उठाया और आमिर को दरवाजे आसमान के खुले हुए, मलाइका उतरते हुए, पहाड़ और दरख्त सजदा करते हुए नजर आए। हैरान था, ये क्या हो रहा है। यकजक आमिर का बुत औंधा गिरा और यह कलाम किया, वलिदन नबीशु अल मुंतज़र अल्लज़ी युहातिबुल हजर वश्शजर वयंशकुल लहू क़मर। जहाँ में तशरीफ़ लाए वो नबी जिनका सैकड़ों बरस से इंतज़ार था और जिससे दरख्त और पत्थर कलाम करेंगे, जिनके इशारे से चांद दो टुकड़े होगा। ये सुनकर आमिर ने अपनी ज़ोजा से कहा कि तुमने भी सुना जो मैंने सुना? तो बीवी ने कहा, हाँ आमिर, ज़रा ये तो पूछ लो कि वो कहाँ पैदा होंगे और क्या नाम है। फ़क़ाल या अय्युहल हातिफ़ मा इस्मु हाज़ल मौलूदी फ़क़ाल इस्मु मुहम्मदुन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या आतिफ़ गैबी, इस मुबारक फर्जंद का नाम क्या है। बहरहाल हलीमा बीबी फरमाती हैं कि जिस साल आप पैदा हुए बड़ी कहत सारी और खुशकी थी। हमारा गुजारा भी मुश्किल से चलता था और सुबह जंगल निकल जाते थे और घास फूस की जड़ें खोद कर खाते थे। कभी 3 दिन का, कभी ज़्यादा फाका होता था। इसी भूख की तकलीफ़ में दर्द ज़ह लाहक हुआ। मगर मुझे भूख की ऐसी तकलीफ़ थी कि उसके सामने बच्चा होने के दर्दों की कुछ तकलीफ़ मालूम नहीं हुई। तकलीफ़ के सबब कभी बेहोश होती, कभी होशियार हो जाती। फाकों से इस कदर कमज़ोरी हुई कि आसमान की तरफ निगाह उठा कर न देख सकती थी। एक रात इसी हालत में सोई तो अचानक एक शख्स निहायत बुजुर्ग सूरत और सीरत मेरे सामने आए और मुझे उठाकर एक नहर पर ले गए, जिसका पानी दूध से ज़्यादा सफ़ेद, शहद से ज़्यादा मीठा था। फरमाया, ऐ हलीमा, तुम इस पानी को पियो और मक्का मुआज़मा जाओ, यानी हरम शरीफ, वहाँ रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हारे लिए बड़ी दौलत रख छोड़ी है। तो हलीमा फरमाती हैं कि उस पानी के पीने से मेरी सारी तकलीफ़, भूख और प्यास और खुश्की जाती रही और दोबारा ज़िंदगी की उम्मीद कायम हुई। सुबह को चेहरे से खुशी के आसार नज़र आते थे। तो अहले मक्का ने कहा कि हलीमा, आज तुझे खुशी किस बात की है। तो हलीमा को ख्वाब में उस बुज़ुर्ग ने बात छुपाने की ताकीद फरमाई थी कि उसलिए हलीमा ने कुछ बात बयान नहीं की। फ़ायदा ये था ना कि यह नहर जो हलीमा ने ख्वाब में देखी थी, फिर उसका पानी दूध से ज़्यादा सफ़ेद, शहद से ज़्यादा शरीफ पी कर दोबारा ज़िंदा हुई। यह नहर जन्नत की नहर अल हयात है, जिसकी अदना सिर्फ मुर्दों को जिलाना। और ये वही नहर है कि जब शफ़ी अल नबी रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के गुनाहगारों को जहन्नम से निकालेंगे और जन्नत में ले जाएंगे, तो दोज़खी लोग दोज़ख से स्याह कोयले की सूरत में जले बुने निकलेंगे। तो आपकी सिफारिश से खुदावंद करीम नहर अल हयात को हुक्म देगा। नहर अल हयात फ़ौरन जन्नत से दोज़ख की तरफ आएगी और सारी दोज़खी लोगों को इसमें ढला जाएगा। अब थोड़े ही अरसे में वो काले सोखते 14वीं रात के चांद की तरह रोशन होकर नहर से बरामद होकर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ जन्नत में जाएंगे। यानी हलीमा को नहर अल हयात से पानी क्यों बुलाया गया, इसमें हिकमत ये थी ना कि अब अनकरीब हलीमा का दूध हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नोश फरमाएंगे और इसी दूध से आपका जिस्म अतर नशो नमा पाएगा। इसलिए कि आपके दूध पिलाने वाले को नहर अल हयात का पानी पिलाया गया ताकि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मुर्दों को ज़िंदा करने का, मैं वो उस मुर्दों की बात नहीं कर रही, मतलब है मुर्दा दिल, यानी मुर्दा दिलों के ज़िंदा करने का ना असर पैदा हो जाए। दलाइलत नबूवत अबू नईम रहीमुल्लाह ताला ने दूसरे दिन, उसमें ये हवाला है ना, दूसरे दिन दाइयों का काफिला मक्का रवाना हुआ ताकि वो बच्चों को लाएं, क्योंकि अरब में यह रवाज था कि शहर के लोग अपने शेरखवार बच्चों को दाइयों के हवाले कर देते थे ताकि वो देहात के माहौल में परवरिश पाएँ और उनकी सेहत भी अच्छी रहे और ज़बान भी फसीह रहे। इसलिए ना देहात की ज़बान खालिस ज़बान होती है। हलीमा की सवारी भी कमज़ोर और लागर थी। सबसे बाद में मक्का पहुँची
جب سب دائیاں اچھے کھاتے پیتے گھیرانوں کے شیر خوار بچے لے چکی تھی نا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے، اس لیے کسی دائی نے لینا منظور نہیں کیا۔ اور دنیا کے یتیموں فکر نہ کرو نا، کائنات کا سردار بھی تو یتیم تھا، اور دائیاں بدقسمت تھیں، ایسے دور یتیم سے محروم رہیں جس پر ساری دنیا کے سرمایہ داروں کے بچے قربان جائیں، ساری دنیا قربان جائے۔ این سعادت بروز باز ونیس تانائے بخشت خدا اے بخشندہ، مبارک باد دنیا میں وہ شاہ مرسلین آیا کہ جس سے بڑھ کے پیغمبر نہیں آیا، خدا کے بعد اس کی شان عالی سب سے برتر ہے، شہنشاہ زمان آیا، شہنشاہ زمین آیا، حسن یوسف دمِ عیسیٰ ید بیزاداری، چاہے خوبا ہما دند دو تنہا داری۔ حلیمہ بھی گھر گئیں مگر کوئی بچہ نہ ملا۔ آخر عبد المطلب کے گھر آئی، پوچھا کوئی بچہ ہو تو دے دے۔ عبد المطلب نے کہا بی بی بچہ تو ہے مگر وہ یتیم ہے، اگر منظور ہو تو لے جاؤ، شاید تیرا نصیبہ جاگ جائے۔ تو حلیمہ نے کہا ضرور، خوشی سے بلاؤں گی۔ یہ جواب سن کر عبد المطلب کا چہرہ خوشی سے کھل گیا۔ تو عبد المطلب نے حلیمہ سے پہلے بنی سعد کی سب عورتوں پر آمنہ کے لال کو پیش کیا، مگر کسی نے منظور نہیں کیا، کیونکہ وہ عورتیں دنیا کی طلب اور تلاش میں تھی۔ جب حلیمہ نے ظاہری دنیا کی دولت پہ لات مار دی اور لازوال دولت کو منظور کیا تو خدا نے اسے دونوں جہاں کی دولت سے مالا مال کیا۔ عبد المطلب دائی حلیمہ کو بی بی آمنہ کے گھر لائے۔ حضرت آمنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لائیں۔ قالت الحلیمۃ وأضحكتني في البيت الذي فيه محمد صلی اللہ علیہ وسلم فإذا هو مدرج في ثوب صوف أبيض تحته حرير حذراء قدر عليها تفوح منه رائحة المسك وأشفقت أن أوقظه من نومه ولحسن وجماله فوضعت يدي على صدره فتبسم ضاحكا وفتح عينه إلي فخرج منها نور حتى ودخل عينان السماء وأنا أنظر۔ حلیمہ کہتی ہے نا بی بی آمنہ مجھے وہاں لے گئیں جس مکان پر عذور اور نور سفید اونی کپڑا اوڑے ہوئے، بستر ریشمی کپڑے کا بچھائے ہوئے، تو جیسے کہ مبارک سے مشک کی خوشبوئیں مکان کی مہک رہی تھی۔ آپ کو یک جگاتے مجھے ڈر لگا، اپنا ہاتھ آپ کے سینہ مبارک پہ رکھا، فوراً آپ نے ہنستے ہوئے آنکھیں کھولی، آپ کی آنکھوں سے ایک نور نکلا جو حجرہ مبارک سے نکل کر آسمان تک پہنچا۔ یہ کرامت دیکھ کر بی بی حلیمہ نے آپ کی پیشانی پہ بوسہ دیا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو گود میں اٹھایا اور دائیں طرف سے دودھ آپ کے منہ میں دیا۔ اس سے پہلے میری چھاتی بالکل خشک تھی، چھاتی آپ کے منہ میں دیتے ہی دودھ سے بھر گئی، دودھ چھاتی سے باہر ٹپکنے لگا۔ آپ نے جس قدر چاہا دودھ پی لیا، پھر میں نے بائیں جانب چھاتی آپ کے منہ میں دی تو آپ نے منہ موڑ لیا اور ادھر سے نہ پیا۔ بعض اہل علم نے فرمایا کہ رب العالمین نے آپ کے دل میں الہام کیا یہ دودھ آپ کے بھائی کا حصہ ہے، یعنی حلیمہ کے حقیقی بچے کا حصہ ہے، آپ اسے نہ پئیں۔ پھر آپ نے کبھی بائیں جانب سے دودھ نوش نہ فرمایا۔ بہرحال آپ نے بائیں طرف سے دودھ نہ پیا، اپنے رضائی بھائی کا حق چھوڑ دیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کے بعد خلافت بلا فصل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا حق تھا تو صدیق اکبر سے کیوں اپنی جگہ نماز پڑھواتے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے ہی امامت کراتے؟ جب حلیمہ کا دودھ حلیمہ کے فرزند کے لیے بلا تکلف چھوڑ دیا گیا، اسی طرح اگر خلافت بلا فصل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا حق ہوتی تو ضرور انہیں دیتے۔ اور نقطہ اس میں اشارتاً یہ تھا کہ نبی ہمارے اپنی تعلیم پر پہلے خود عمل کریں گے پھر دوسروں کو ہدایت کریں گے۔ مسلمانوں، ہمارے نبی جب ایسے منصف مزاج تھے کہ بچپن میں بھی دوسرے کا حق نہ پیا تو امت پر کیسے روا ہو گیا کہ پرائی مال ناحق کھاتی ہے اور دوسروں کی آبرو خراب کرتی ہے، دوسروں کا خون بہاتی ہے، پھر کس منہ سے قیامت کے دن حضور کے سامنے جاؤ گے؟ اگر قیامت کے دن حضور نے پوچھا کہ کیا تم کو میری شیر خواری کا انصاف نہ پہنچا تھا تو کس طرح تم نے ظلم کیا، ناحق خون بہائے، اور اس وقت کیا جواب دو گے؟ مسلمانوں، حضور کی ولادت کی اصل خوشی یہ ہے کہ حضور کا اتباع کیا جائے، اور خالی جلسے جلوس کانفرنسیں اور چراغاں کرنے سے کام نہیں چلے گا۔ اگر چلتا تو صحابہ کرام بھی یہی کچھ کر کے مطمئن ہو جاتے۔ اور بی بی آمنہ نے حلیمہ سے کہا میرے یتیم کا خاص خیال رکھنا، اور حلیمہ کا دودھ کسی طرح کم نہ ہوتا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی پیٹ بھر کر پیتے تھے۔ سیرت النبیہ دلائل نبوت ابو نعیم بہوال احسن المواعظ
حلیمہ کو دودھ کی اونٹنی انتہائی لاغر تھی، اس کا بچہ مارے بھوک کے مر گیا، سواری کا جانور بھی لاغر کمزور تھا، تو اتنا کمزور کہ بیٹھ کر اٹھنے کا نام نہیں لیتا تھا۔ جس وقت بی بی حلیمہ یعنی کرامات مآب کو لے کر خیمہ میں آئیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر، کمزور اونٹی فربہ ہو گئی اور خوش تھنوں میں دودھ بھرایا، اور حلیمہ نے ایک برتن، دو برتن، سب برتنوں میں نا دودھ بھرا، مگر دودھ اسی طرح تھنوں میں موجود تھا۔ جس اونٹی کے تھنوں میں دودھ نہیں تھا، اس کے دودھ میں آج مشک پانی کی بھری گئی۔ سواری کا گدھا پھر تیزی اور چالاکی سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں اچھلنے لگا۔ حلیمہ کے شوہر خوش تھے کہ کیا قسمت والا بچہ ملا ہے۔ حلیمہ نے جب حضور کو پیچھے بٹھا کر سواری کو چلانا چاہا تو سواری نہیں چل رہی تھی، مگر جب حلیمہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے سوار کیا تو سواری تیزی سے چلی۔ اشارہ تھا یہ دنیا کا امام ہے، اس کو آگے رکھو تو کام چلے گا۔ اس طرح مسلمانوں، حضور کے دین کو آج ہر معاملے میں آگے رکھو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ ناکامی ہی ناکامی ہے۔ سواری ایسی تیز چلی کہ بنی سعد کی دائیاں جو پہلے امیروں کے بچوں کو لے کر چلی تھیں تو اب سب سے پیچھے رہ گئی، تو آج اس کی حالت کو دیکھ کے ساری دائیاں اور قافلے والے تعجب سے پوچھتے ہیں، کہتے تھے حلیمہ کیا یہ وہی جانور ہے جس پر تم سوار ہو کے مکے سے آئی تھی؟ وہ جانور تو ایک قدم بھی نہیں چل سکتا تھا۔ حلیمہ نے کہا ہاں یہ وہی جانور ہے، مگر اب سوار بدل گیا ہے۔ یہ سواری کا کمال نہیں، سوار کا کمال ہے۔ جس طرح حلیمہ کی مردہ اونٹنی فربہ ہو گئی، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے مردہ دل زندہ ہو جائیں گے۔ بے جانوں کمزوروں میں اسلام اور ایمان کی برکت سے جان پڑے گی۔ اور مسلمانوں، جس طرح حلیمہ نے دنیا کی دولت کو لات ماری اور کامیاب ہو گئی، اسی طرح تم بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ حسنہ پہ چلتے ہوئے دنیا یعنی کفر اور شرک ظاہری شان و شوکت پہ لات مارو۔ پھر دیکھو کہ دنیا کس طرح ذلیل ہو کر تمہارے قدموں میں آتی ہے۔ کفر اور شرک مغلوب ہوگا، اسلام کا غلبہ ہوگا۔ یا اللہ ہمیں اسلام پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ آپ درود پڑھیں، نماز والا درود ابراہیمی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت